नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में बलोच और पश्तूनों के खिलाफ रियासती जुल्म-ओ-जब्र के दस्तूर को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए 30 रुपए फी लीटर के इजाफे को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के न्यूक्लियाई हथियारों के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में उठी आवाज। नॉर्थ वजीरिस्तान में पश्तून कत्लेआम की बरसी पर हुए शदीद एहतजाज। और पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई पर मचा हाहाकार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी और न्यूक्लियाई हथियारों की हिफाजत को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की। इस तशवीश का इजहार करने के लिए बलूचिस्तान की सियासी व कौम परस्त जमातों की जानिब से नीदरलैंड, बरतानिया और जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियाई हथियारों को दुनिया के मुहज्जब मुल्कों के लिए बेहद खतरनाक बताया। मौका था पाकिस्तान की जानिब से 28 मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों की बरसी का। स्टॉप वॉर क्राइम इन बलूचिस्तान जैसे नारों और हाथों में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरीत के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स लेकर बलूचिस्तान की सियासी जमातों के जिलावतन लीडरान की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन ये मनाजिर बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से पाकिस्तान के यौम तकबीर यानी जौहरी आजमाइश की 24वीं बरसी के मौके पर बैरूनी मुल्कों में मनाए गए यौम सियाह के हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में सरापा एहतजाज BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के लीडरों ने बताया कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान की चागी पहाड़ियों में पाकिस्तान ने लगातार 5 एटमी धमाके किए। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान की सरजमीन और उस पर बसने वाली बलोच कौम एटमी धमाकों के बुरे असरात का खमियाजा भुगत रही है। BNM protested against nuclear tests in Balochistan. On 28th May 1998, Pakistan tested 5 nuclear bombs in Chaghi area of Balochistan, which causes aftermath effects in the area. People of Chaghi area are suffering several health hazards, diseases and other issues. We appeal to the international community by our protests that they should curb the nuclear program of Pakistan. पाकिस्तान के नाम निहाद 24वें यौम तकबीर पर FBM यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन और जर्मनी के शहर पॉट्सडैम में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस मौके पर पॉट्सडैम में एक रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शामिल बलूचिस्तान के जिलावतन और अलहदगी पसंद जमातों के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ते रियासती जुल्म जबर से बैनुल अक़वामी बिरादरी को बावर कराते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। It's not a new history for Pakistan. Because Pakistan did the same thing with Bangladesh in 1970s, which resulted in killing of 3 million people. But nobody held Pakistan accountable for that, which has encouraged Pakistan to reveal its history, and it's repeating its history in Balochistan. Today, we have gathered here to remind you once again that please come forward, speak for Balochistan. Balochistan need your voices. पाकिस्तान के नाम निहाद यौम तकबीर के मौके पर बलूचिस्तान के जलवतन सियासी रहनुमा
ہر سال ہی احتجاجی مظاہرے کرتے آئے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں کا مقصد پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی حکمرانوں کی بلوچ دشمن سازشوں کو بے نقاب کرنا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جل وطن بلوچ لیڈران عالمی برادری سے بلوچستان میں ایک اعلیٰ وفد بھیجنے کی گزارش کرتے آئے ہیں تاکہ بلوچستان میں مقیم پاکستان کے نیوکلیئر تنصیبات اور ایٹمی اسلحات ہٹائے جا سکیں، کیونکہ پاکستانی نیوکلیائی تنصیبات اور اسلحات بلوچستان کی آبادی پر خطرناک اثرات ڈال رہے ہیں۔ Under its occupation, Pakistan decided to show its military muscle, to its power, and detonated 5 nuclear acids in the mountains of Chagri area in Balochistan. It created a chaos. Thousands of livestock were dead. People are still suffering from different diseases, lethal diseases. Skin diseases have become very common in occupied Balochistan. Our small kids are suffering from cancer. Cancer has become a small disease in Balochistan because of these nuclear tests. یہ تلخ سچائی ہے کہ پاکستانی فوج نے آزاد بلوچستان پر 1948 میں جبراً قبضہ کیا اور تبھی سے بلوچستان کے قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات پر پاکستان اور چین کی بری نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تبھی تو جنگی اہمیت گہرے سمندری ساحل اور گوادر بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے لیے بلوچستان میں سی پیک منصوبہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بلوچستان کی سیاسی و علیحدگی پسند تنظیمیں اپنے قدرتی وسائل اور ساحل پر بیرونی ملکوں کے قبضے کے خلاف مزاحمتی تحریک چلا رہی ہیں، کیونکہ سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے منصوبوں کی آڑ میں بلوچستان میں پنجابیوں اور چینی شہریوں کو بسایا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں پہلے سے ہی بہت کم بلوچ آبادی کے توازن اور بلوچوں کی تاریخی ثقافت کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے نارتھ وزیرستان کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں پشتونوں کے خلاف ریاستی ظلم و جبر کے دستور کو لے کر قبائلی علاقوں میں بے اطمینانی کی لہر کا۔ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ جیسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی افغانستان کی سرحد سے سٹے پرامن قبائلی علاقوں میں طالبان، القاعدہ اور داعش سمیت درجنوں خوخار دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتی رہی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے خلاف آواز اٹھانے والے امن پسند پشتون رہنماؤں اور کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بناتی رہی۔ اسی دوہری حکمت عملی کے تحت 26 مئی 2019 کو نارتھ وزیرستان میں پی ٹی ایم کے 1.5 درجن سیاسی کارکنوں کا بہیمانہ قتل عام کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے اعترافی بیانات کی دین ہیں پی ٹی ایم جیسی جماعتیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، جیسے نعرے لگاتے ہوئے قبائلی علاقوں کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ظلم و زیادتیوں سے نجات دلانے کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سچائی کی عکاسی خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں امڑے پشتون کارکنوں کے سیلاب کے یہ مناظر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین کے علاوہ پارلیمانی لیڈر محسن داوڑ سمیت کئی سیاسی لیڈروں نے شرکت کی۔ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے اپنے بیان میں تمام لاپتہ پشتونوں کے لواحقین کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا۔ ایف آئی آر کس چیز کے ہیں کہ آپ نے
جلسے میں حصہ لیا تھا، آپ نے احتجاج کیا تھا. احتجاج، جلسہ، جلوس یہ لوگوں کا آئینی حق ہوتا ہے. مردان کے دوستوں کو گرفتار کیا ہے، ٹانگ کے اور ساؤتھ وزیرستان کے اور چمن کے اور باقی مختلف علاقوں کے میں پشاور کے ہیں، تختبائی کے ہیں. ان دوستوں کو انہوں نے ریسٹ کر دیا ہے. کس چیز کی؟ آپ نے احتجاج کیا تھا. دیکھو، احتجاج لوگوں کا آئینی حق ہوتا ہے. یہ عام عوام کو دے دیں کہ وہ اپنے مسائل کو اجاگر کر سکے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور حل کر دے. ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کل تیار تھے، آئندہ بھی تیار رہیں گے. پی ٹی ایم کی جانب سے یہ جلسے جلوس 26 مئی 2019 میں شمالی وزیرستان میں پی ٹی ایم کے سیاسی کارکنوں پر کیے گئے انسانیت سوز حملے کی برسی کے موقع پر کیے گئے. پی ٹی ایم کے پارلیمانی لیڈروں کی موجودگی میں پاکستانی فوج کی جانب سے کیے گئے اس بہیمانہ حملے میں 1.5 درجن سے زیادہ پشتون کارکن قتل کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے لیڈر عارف وزیر کے قتل کی پہلی برسی پر انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. پشتون لیڈروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ان کے قبائلی علاقے میں پھر سے طالبان، القاعدہ اور داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ جیسے خوفوار عالمی دہشت گردوں کو منظم کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں اور ان سازشوں کے خلاف آواز اٹھانے والے پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. سچ کی بات کی، جس نے بھی جمہوریت کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی، اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غدار ہے، یہ آئین بھی نہیں مانتا، یہ قانون بھی نہیں مانتا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے، ابھی تک پاکستان کی ایک بھی عدالت میں ایک بھی شخصیت کے اوپر ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا. اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے. امن پسند قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پاکستان کی ریاستی پالیسی کی پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ پرزور مخالفت کر رہی ہے. یہی وجہ رہی کہ جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے مضبوط گڑھ وانا میں پی ٹی ایم کے لیڈر عارف وزیر کو 2 برس پہلے تابڑ توڑ فائرنگ میں قتل کر دیا گیا تھا. مقتول عارف وزیر پاکستانی پارلیمنٹ میں پی ٹی ایم کے رکن علی وزیر کے چچا زاد بھائی تھے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی مذمت کرنے کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے عارف وزیر خاندان کے 18ویں فرد تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پشتونخوا میں کیا حل ہے؟ ہم مینٹل ہوں گے، صرف وہی سوچیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقے ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اصل میں اندھے ہیں، ہم صرف وہی دیکھیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم بہرے ہوں گے، وہاں پر وہی سنیں گے صرف جو یہ سنانا چاہتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا سب کچھ ہے، بس بتا نہیں سکتے ہیں. ہم نے سنا سب کچھ ہے، اپنے ماں بہنوں کی چیخ بخار ہم نے بہت سنے ہیں. ہم نے ان چھوٹے بچوں کے جو آخری سسکیاں لیتے رہے ان لینڈ مائن سے، ان کو سنا ہے. مگر ہم کہہ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں. بعض لوگ اتنے سادہ ہو گئے کہ بے بس لوگ ان کو ظالم دیکھنے لگے اور طاقت اور اقتدار والے لوگ ان کو مظلوم. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں افغانستان کی سرحد سے متصل قبائلی علاقوں میں علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے بے گناہ پشتونوں کو پراسرار طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا چکے ہیں. اپنے آبائی علاقوں میں دہشت گردی کی مخالفت کرنے والے ہزاروں قبائلی پشتون نوجوانوں کو جبراً اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیلوں میں ماورائے عدالت قتل کر چکی ہیں.
کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI میں پنجابی عہدیداروں کی بالادستی رہی ہے اور وہ بلوچ اور پشتونوں کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کرنے پر فوجی افسران کو ترقی اور اعزازات دیتے آئے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں معاشی بدحالی اور مہنگائی کو لے کر مچے ہاہاکار پر رپورٹ۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے میں بلدیاتی یعنی لوکل باڈیز الیکشنز کے دوران تشدد کے بے شمار واقعات پیش آئے۔ بلوچستان کے 32 ضلعوں میں لوکل باڈیز کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے 29 مئی کو پولنگ کرائی گئی، لیکن بلوچستان کے کئی ضلعوں میں پولنگ بوتھوں پر حملے اور گولی باری کی وجہ سے درجنوں افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ نتیجتاً پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوران خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی وارننگ دینی پڑی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ایبٹ آباد شہر میں ایک نجی اسکول کی وین کھائی میں گرنے کی وجہ سے دردناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر اسکول وین میں سوار 3 بچے جاں بحق اور 1.5 درجن سے زائد بچے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کی لاشیں اور زخمی بچوں کو نزدیکی اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے شدید طور پر زخمی کچھ بچوں کی سنگین حالت کے مد نظر اموات کی تعداد بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے۔ پولیس نے اس حادثے کی وجہ سے اسکول وین کے ڈرائیور کی غفلت بتاتے ہوئے اس کے خلاف معاملات درج کرنے کی بات کہی۔ پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی میں شدید گرمی اور اس پر جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری بے حال ہیں۔ دن تو دن رات کے اوقات میں بھی بجلی کی بندش نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی معمول بنی ہوئی ہے۔ مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ نے کاروبار ٹھپ کر دیا ہے۔ کے الیکٹرک کے ترجمان نے اس معاملے میں صفائی دیتے ہوئے لوڈ شیڈنگ پر جلد قابو پانے کا دعویٰ کیا۔ بنگلہ دیش کے انسانی حقوق اداروں کی جانب سے امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں یہ احتجاجی مظاہرے 20 مئی کو منائے گئے یوم سیاہ پر کیے گئے۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج ہیومن رائٹس کانگریس فار بنگلہ دیش مائنارٹیز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پریا ساہا نے بتایا کہ 20 مئی 1971 کو پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی شدت پسند تنظیم جماعت اسلامی کے کارکنوں نے مشرقی پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر بے انتہا بربریت کا قہر برپا کیا تھا۔ لہذا بنگلہ دیش کے کھلنا ضلع کے چکنگر میں بنگالی مسلمانوں کی نسل کشی کی اس گھناؤنی سازش پر پاکستان کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے شہر فیصل آباد میں یوریا کھاد کی دستیابی اور سرکاری ریٹس پر عمل درآمد مشکل ترین مرحلہ بن گیا ہے۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے 399 روپے کمی کر کے فی بوری یوریا کھاد کی قیمت 1768 روپے کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن تاحال کنٹرول ریٹس پر کھاد کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی، جس کے باعث مکے اور چاول کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق مہنگائی کے باعث فصل کی کاشت پر آنے والے اخراجات ناقابل برداشت ہیں۔ دوسری جانب کھاد ڈیلرز کے مطابق فرٹیلائزر کمپنیوں کے مطابق کھاد کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، جس کے باعث قلت کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں کی جانب سے مصنوعی قلت کے خاتمے اور کنٹرول ریٹس پر کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا
और जायजा लेते हैं खस्ता हाल मईशत की वजह से दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मचे हाहाकार का। शदीद मुआशी बहरान से 2-4 वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करके गरीब आवाम का जीना मजीद दुश्वार कर दिया है। पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए। ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। $4 बिलियन का हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत रुपए के मुकाबले डॉलर की ऊंची परवाज और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मुसलसल गिरावट के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से कतराती रही। लेकिन शदीद मुआशी बहरान के सबब पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए नाना करती शहबाज शरीफ की हुकूमत को IMF के सामने सरेंडर करना पड़ा और मरता क्या नहीं करता जैसी सूरत हाल में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे का फैसला लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवाम से हंगामी खिताब करना पड़ा। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज इजाफा किया है। ये फैसला हमें क्यों और किन मुश्किल तरीन माशी हालात में करना पड़ा, ये सच्चाई आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी खजाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना कौमी फर्ज जाना, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। पाकिस्तानी कौम से वजीर आजम शहबाज शरीफ के तवील खिताब करने के बाद वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में 26 मई को मीडिया ब्रीफिंग की और 27 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 रुपए फी लीटर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ये हुकूमती ऐलान सुनकर पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब लोगों में गम गुस्से का गुबार फूट पड़ा। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। ये बड़ा मुश्किल हो गया जी गुजारा गरीब आदमी का। इस पेट्रोल में तो बचत कुछ होती नहीं है, मजदूरी होती नहीं है इतनी, जितना पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, खर्च हो जाता है। खाली में हम फिरते हैं, सवारी के खाते सवारी मिलती नहीं है, इतना पेट्रोल का मतलब नहीं कमाते जितना खर्चा हो जाता है। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। खास बात ये रही कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के खिलाफ लाहौर में ये एहतजाजी मुजाहरे ऑटो रिक्शा यूनियन की जानिब से किए गए। लाहौर की सड़कों पर सरापा एहतजाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और उनकी यूनियंस के ओहदेदारों ने इस इजाफे को गरीबों पर महंगाई बम बताते हुए फिलफौर वापस लेने की मांग की।
اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. غریب آدمی یا تو لٹیرا بن جائے گا یا خودکشی کرے گا. کیوں؟ اس نے اپنے بچے پالنے ہیں. اس 30 روپے کوئی کم ریٹ نہیں ہے, بہت زیادہ ریٹ ہے. کبھی آج دن اتنا پیٹرول مہنگا نہیں ہوا. یہی ہماری ریکویسٹ ہے, یہ اس کی قیمت کو فوراً واپس لیا جائے. خستہ حال معیشت کے سبب دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت خصوصاً وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں معاشی ٹیم IMF سے نئے قرضوں کے حصول کے لیے دوحہ میں باہمی مذاکرات کر رہی ہے. یہی وجہ رہی کہ IMF کی ٹیم کے بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سب سے پہلے شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا. پھر پاکستانی روپے کی گرتی قدر اور ڈالر پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر فوری پابندی اور بھاری بھرکم ٹیکس تک نافذ کیے. تاہم پاکستان کی تاجر تنظیمیں اور معاشی ماہرین ان فیصلوں کی حمایت کرتے رہے. لیکن پاکستان میں CNG, بجلی اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں یکمشت کیے گئے کمر توڑ اضافے کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.